امام احمد بن حنبل بولے ذرا ہوش کرو، جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت، تو اپنی اچھی عادتیں بناؤ گے بولو اللہ اللہ۔ ذرا سرکار کی زندگی دیکھو، سرکار کی سیرت پڑھتے ہو نا، سنتے بھی ہو، ذرا سنو۔ میرے آقا کی زندگی کے لمحات، چند لمحات تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ آقا اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد بیٹی کی یاد آئی، غمگین ہوئے۔ ہر باپ ہوتا ایسا، کچھ دن گزرتے رہے دعا کرتے رہے اللہ میری بیٹی کو صبر اور شکر کی توفیق اور ہدایت دینا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ اللہ ذرا سنو، غور کرو، اپنی زبان کو دیکھیو اور ایک صبر اور تحمل۔ سیدہ فاطمہ، ان کے شوہر کا نام حضرت علی، دونوں میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، مگر انبن یہ تمہاری والی نہیں تھی کہ ذرا سی انبن ہو جائے تو آنگن میں کھڑے ہو کر کے اتنی موٹی گالیاں بکتا ہے۔ بعض آدمی کی زبان کے اعتبار سے بہت بدتمیز ہے، اتنی موٹی گالیاں بکتا ہے، اتنی موٹی، اس کی ماں کی گالی، بہن کی گالی، او کالی چادر اوڑے ہوئے، او کالی چادر کیوں کھڑے ہو، توجہ رکھو میری طرف۔ اتنی موٹی گالی، ماں کی بہن کی گالی تم دیتے ہو، بکتے ہو، بیوی پہ ظلم کرتے ہو۔ جلسے میں آنے والوں ذرا سن لو، نبی کا فرمان سنو۔ آقا فرماتے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پہ اگر ظلم کرتا ہے تو اس کا انجام، اس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا، ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ اور حضرت علی میں تھوڑی ہو گئی۔ فاطمہ تھوڑی غمزدہ تھی، حضرت علی کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میرے سرتاج علی یہ بات نہیں کہتے، آج کے بعد علی یہ بات نہ کہیں میں ایسا کیا کروں؟ آج کے بعد علی یہ بات نہ کہے میں ایسا کیا کروں؟ تو حضرت علی بیٹھے ادھر۔ فاطمہ نے سوچا علی سب سے زیادہ پیار اور محبت کس سے کرتے؟ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ آئی، آنے کے بعد علی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ علی نیچے کو دیکھ رہے تھے، فاطمہ نے ایسے دیکھا کہ کیا بات ہے فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج، اجازت لینے آئی ہوں۔ اجازت کا کس چیز کی؟ کہاں؟ میں اپنے ابا جان کے گھر جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہوں بولو؟ اپنے ابا جان کے گھر جا رہی ہوں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ اور آج اندازہ لگائیو، یہ جتنی آئی ہیں سب اجازت لے کے آئی ہیں؟ یہ تو نہیں آئی ہوں گی، تم میں سے کوئی نہ کوئی ضرور آیا ہوگا۔ ارے اجازت کی بات کر رہا، اجازت! تم تو گئے دھان لگانے اور یہ گئی محلے میں آگ لگانے، یہ اجازت ہے؟ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج میں اجازت لینے آئی ہوں۔ کہا کس سے کیا اجازت لینے آئی ہو؟ کہا میرے سرتاج میں اپنے ابا کے گھر جا رہی ہوں۔ فاطمہ بولی ابا جان کے گھر جا رہی ہوں۔ حضرت علی بولے فاطمہ ابا جان کے گھر کیوں جا رہی ہو؟ ذرا اتنا بتا دو۔ سیدہ فاطمہ نے کہہ دیا میرے سرتاج میں آپ کی شکایت کرنے اپنے ابا جان سے جا رہی ہوں۔ شکایت کرنے؟ اللہ! حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
آنکھیں چھلک گئی. کہنے لگے فاطمہ میرے نبی سے شکایت کرو گی اور وہ بھی میری، اور وہ بھی نبی کی بیٹی شکایت کرے گی؟ کہا فاطمہ تم میری شکایت کرنے کے لیے اجازت لینے آئی ہو؟ فاطمہ جب تم میرے گھر میں رہی 3 دن بھوکی رہی، میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے، مگر تم نے کچھ نہیں مانگا. سوکھی روٹی کھائی، کچھ نہیں مانگا. ایک جوڑی کپڑے پہنے، کچھ نہیں مانگا. کپڑے پھٹ گئے اس میں پیمد لگایا، کچھ نہیں مانگا. مگر فاطمہ آج تم مجھ سے مانگنے آئی تو وہ بھی میری شکایت کے لیے اجازت. فاطمہ جا تو رہی ہو، اجازت تو ہے، مگر جاتے جاتے اتنی دعا کر جاؤ تمہارے پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے موت عطا فرما دے، میری روح قبض کر لے. جب اتنا سنا تو سیدہ فاطمہ بیٹھ گئی اور علی کے منہ پہ ہاتھ رکھ علی چپ ہو گئے. فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھایا، دعا کر دی، اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. اور تم اپنے گھر کے جھگڑے دیکھیو، تم میں کمی تھوڑی ہے، میری بہنوں میں بھی کمی ہے. بیچارہ یہ تھکا ماندہ آیا، ایک تو ویسے ہی کام نہیں چل رہا تو ٹینشن میں، بعض تو اتنا بدتمیز ہے ٹینشن میں شراب پی لیتا. اس سے کو گو کیوں نہیں کھا لیتا تو ٹینشن میں؟ وہ بھی تو گھوڑے کا منہ ہے، پیشاب جیسے ناپاک ہے ویسے شراب ناپاک. کیسا انسان! اس ٹاپک پہ بھی آگے آؤں گا، اس کو روک کے آگے سنو، توجہ رکھو. سیدہ فاطمہ، میں بھگا بھی سکتا ہوں. سیدہ فاطمہ، اے بیٹا دعا کر رہی ہیں، اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. اللہ الصمد. آج تمہارے گھر کی انبن کام کرنے آیا، ٹینشن ہے، کام نہیں چل رہا. گھر جیسے آیا تو اس بی بی نے کیا انجام دیا. اس میری بہن نے نکالا سینڈل یا چپل اور بچوں پہ برس پڑی، تڑا، چھوٹے کو مارے، بڑے کو مارے، خوب پٹا پٹ، اور بچے روتے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں. ادھر ہری ٹوپی والے، ادھر آ بیٹھ، چلو ادھر آ بیٹھ، جلدی آؤ، یہاں آگے بیٹھ. توجہ رکھو، اب ذرا سنو میری بات، غور کرو. بچے روتے ہوئے جا رہے. اب کیا ہوا؟ تم جانتے ہو پیارے اسلام کیسے ہم تک پہنچا؟ اسلام کیسے؟ اصل میں تمہاری عادت بگاڑ دی ہم لوگوں نے. تمہیں چٹکلے سنا کے، ہنسی مذاق کی باتیں کر کے تمہاری عادت خراب کر دی ہے. تمہاری عادت وہی بن گئی ہے، اچھی باتیں سننے کے تم عادی نہیں ہو. کسی کے گھر اگر بیٹے کا انتقال ہو جاتا نا، اس باپ سے کہیو کہ تو ٹھٹے مار کے دکھا. اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، اس بیٹے سے کہیو کہ ہنس کے دکھا. کسی کے ماں باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کی اولاد سے کہیو کہ تو ڈھول بجا کے دکھا، تو پتہ چل جائے گا. امام حسین پاک کربلا میں شہید ہوئے. تمہیں معلوم ہے آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں. وہ ڈائریکٹ سید تھے. ان کے بچے سامنے کٹ رہے تھے، ان کے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندے جا رہے تھے، ان کے گھروں سے خیمے اجاڑے جا رہے تھے، 6 مہینے کے بچوں کے حلقوں پہ تیر چلائے جا رہے تھے. تمہیں کیا مطلب ہے؟ تم تو بس 10 محرم نکلا ڈھول بجانا شروع کر دیے، ناچنے کھیلنے کودنے شروع کر دیے. تمہیں کیا مطلب نکلا؟ لڑکی اور لڑکے موبائل لے کر کے، میں سوچ رہا تھا پرانی تقریر نہ کروں، لڑکی اور لڑکے لے کر کے موبائل جلیبی کھانے کے لیے کربلا شریف میں جا رہے ہیں، سونٹ بتاشوں پہ لڑنے جا رہے ہیں. سمجھے؟ یہاں تک کہ بساط خانے کی دکانوں پہ ادھر آدھر 1 سال سے انتظار ہوتا 10 محرم کے میلے کا. ڈوب جانا چاہیے شرم کے مارے، ڈوب جانا چاہیے شرم کے مارے.
10 محرم کو ہوا کیا تھا؟ امام حسین پاک کے بچے شہید ہوئے لیٹے تھے. تم انجوائے کرتے ہو، جس کے گھر پہ پھوٹتی ہے اسے ہی پتا چلتا، اسے ہی جانتے ہو اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے. آج ہم نے اگر ان بچوں کو آزاد کر دیا نا تو ایک دن وہ ہوگا یہ بچے کسی کی موٹر کھولیں گے، یہ بچے کسی کا نل کھولیں گے، یہ بچے، ارے لڑکے تو لڑکے، اپنے گھر میں ہم جھانک کر کے دیکھیں، لڑکیاں موبائل چلا رہی ہیں. لڑکیاں، اب اس باپ سے پوچھو کہ لڑکی کا کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو موبائل چلانے کے لیے دے دیا ہے؟ کون سا ایسا اس کا ٹھیکیدار ہے جو موبائل پہ بات کرنے کے لیے دے دیا ہے؟ سماج میں سر اٹھانے کے لائق نہیں ہے. ارے وہ اسلام کے شہزادے تھے جنہوں نے قربانیاں پیش کی تھی اور جن کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈے تھے اور سامنے دریا تھا، مگر وہ نہیں ڈرے تھے. انہوں نے یہی کہا تھا، دشت و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت. ایسے بھی لوگ اللہ اللہ روتے ہوئے ہم نے دیکھے. بڑا بڑا پیسے والا، بڑا بڑا گھمنڈ والا، بڑی بڑی طاقت والا، بڑے بڑے دولت والا، بڑی بڑی بات والا، ارے نمرود کی حیثیت جو اپنے آپ کو خدا کہلانے والا، ایک لنگڑے مچھر نے مارا تھا. لنگڑے مچھر نے حیثیت تو دیکھو، لنگڑے مچھر نے. مگر پیارے، ہم اپنی اصلی تاریخ کو بھول بیٹھے، اصلی زندگی کو ہم بھول بیٹھے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنی اولاد کو بتاتے، ماں باپ کی ذمہ داری تھی. آج کیا ہوتا ہے؟ قبرستان تک میں لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، قبرستان تک میں لوگ ٹھٹے مار رہے ہیں، قبرستان تک میں لوگ نہیں ڈر رہے ہیں. خوف خدا دلوں سے نکل چکا ہے. نبی نے فرمایا تھا، جب قوم بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی، جب زنا زیادہ ہوگا، جب زنا عام ہوگا، شراب عام ہوگی، گناہوں پر بالکل ایک زبردستی کی جائے گی اور اچھی باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑایا جائے گا، تو نبی نے فرمایا تھا اس وقت پہ اللہ تعالی ظالم بادشاہ اس قوم پہ مسلط کر دے گا اور انہیں سانس لینا دشوار کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھتے نہیں ہو ہم کہاں پہنچ گئے؟ دیکھتے نہیں ہو ہم کہاں چلے گئے؟ تمہیں کیا پتا، تم تو ادھم سنگھ نگر میں رہ رہے ہو، تمہیں وہاں ادھم پورے میں، تمہیں کیا پتا؟ بس گھر سے باہر نکلو تو پتا. اللہ اللہ، ایک لڑکی وہ ہے جو پورا غیر مسلموں کا گاؤں، بیچاری اکیلی لڑکی، اب اگر برقع اوڑھ کے جائے تو اس کی عزت کو خونخوار بھیڑیے کی طرح دیکھ رہے ہیں. تمہاری بہن بیٹی ہوتی اس جگہ تو کیا کرتے؟ تم تو بہت اچھے رہ رہے ہو. میں ہندوستان گھومتا ہوں، گجرات کو ادھر آدھا علاقے میں جائیے تو پتا چلے. اب وہ لڑکی کیسے اپنے آپ کو برقعے میں پردے میں رکھے، عزت بچائے یا کیا کرے؟ عزت بچانے کے لیے اب اپنے اس جسم پر اس نے ساڑی ڈال لی. تمہیں کیا پتا ہے؟ تمہیں تو اگر یہ نہیں ملا نا 1 کلو تو بس پکڑوا دیا، لڑ گئے، ادھر سے ادھر کر دیا، گنے کے کھیت میں کر لیا، ہنس لیے. جس دن اپنے اوپر آتی ہے اس دن پتا چلتا. بچوں کو دیکھا نہیں تھا تم نے ابھی کچھ دنوں پہلے؟ اللہ، بچوں کو جی سی بی سے گڈھے کھدوا کر کے اتنے اتنے بڑے بچوں کو، لڑکوں کو لڑکیوں کو زمین میں ڈال کے اور اس کے اوپر سے مٹی ڈال دی تھی. وہ پکار رہی تھی، ماں مجھے بچا لو، باپ مجھے بچا لو. ماں باپ ادھر بندھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ان کے بچوں کو زندہ دبایا جا رہا تھا. تم کب تک ہنسی سے باہر آؤ گے؟ کب تک مذاق سے باہر آؤ گے؟ کب تک تمہاری لفنگی گیری چلتی رہے گی؟
बाप की आंखों पे चर्बी है, बाप की आंखों पे पर्दा है, माँ की आंखों पे पर्दा है, क्या नहीं देखता है मेरी बेटी कहाँ बात कर रही है, मेरा बेटा कहाँ बात कर रहा है, क्या नहीं देखता? सारे लोग देख रहे हैं। इस बाप से पूछो, अगर बिया शादी हो, बिया शादी में एक भी लड़की अगर ढंग के कपड़े पहने हो तो बता दो। पहले के लोग एक दूसरे की हिफाजत करते थे, आज छत पे खड़े होकर के गंदी नजरें मार रहा है, गंदी नजरें मार रहा है। सीने पे देखो तो छाले पड़े हुए और हमें हंसी मजाक ठट्टे ही सूझ रहा। उन लोगों ने कुर्बानियां दी थी, हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं? एक शख्स ऐसा भी था, वो भी ऐसे ही करता था, बुलंदशहर का था वो। बहुत दिनों में ये वाकया मुझे याद आने लगा, बहुत पिछली तकरीरों में कहा था मैं। बुलंदशहर का था, जब तकरीर होती थी तो वो भी दो चार से ऐसे ही हंसी मजाक ठट्टे करता था, मौलवियों की मजाक उड़ाता था, दीनी इस्लामी बातों पे मुंह बनाता था। हुसैन पाक का जिक्र चल रहा था, बयान कर रहा था, जैसे ही मजाक उड़ाई अल्लाह ताला ने उसके मुंह में कैंसर दे दिया, कैंसर दे दिया। कितने जाकर के देखो एम्स में, जीवी पंत में देखो, कितने बच्चे बच्चियां रो रही हैं जिनकी माँ के पेट में गांठें हैं। कितने ऐसे हैं उनके घर में इलाज कराने को रुपया नहीं है, पैसा नहीं है। तुम किस चक्कर में हो? कहां हो हम? खाली कूद लिए, हंस लिए। जरा जाकर के हॉस्पिटल में देखो तो तुम्हें पता चलेगा। हम दुनिया देखते हैं। जैसे ही उसके मुंह में कैंसर हुआ, उसने कहा मैं नहीं लाऊंगा, मैं तो अपने प्यार की, अपनी मर्जी की लड़की, दिल्ली की लड़की ले आया, अपने साथ में शादी करके। वो भी जींस पैंट पहनती थी, दो चार और बॉयफ्रेंड रखती थी अपने, दो चार लफंगे और लगे रहते थे उसके साथ। बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, लेकिन अब भी नहीं डरा। जब कैंसर हो गया अब भी नहीं डरा, अल्लाह अल्लाह भी नहीं डरा। जीवीपन जाता रहा, दिल्ली जाता रहा, इलाज हुआ, डॉक्टरों ने फेल कर दिया, अब इसका कोई इलाज नहीं है, थोड़े दिनों की जिंदगी है, जाओ जी लो। अब सोचा मेरी गाड़ी का क्या होगा, बीबी छोड़ के भाग गई, मेरी जायदाद का क्या होगा, मेरे खेत और प्लॉट का क्या होगा। अब परेशान हो गया। डॉक्टरों को उसने बुला लिया, 8-10 लाख रुपए में अमेरिका तक के डॉक्टर आए, मीटिंग ली। अमेरिका के डॉक्टर ने जुमला कहा था, इसकी कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं, आखिरी स्टेज पे। हाँ, तुम्हारे यहाँ गुरु होते, तुम्हारे यहाँ फकीर होते, तुम्हारे यहाँ मौलवी होते, तुम्हारे यहाँ एक बुक होती है जिसको वो कुरान को कह रहा था, तुम्हारे यहाँ किताब होती है, अगर कोई गुरु पढ़ के फूंक दे, दुआ कर दे कोई फकीर, तब तो तुम ठीक हो सकते हो, वरना इसकी कोई दवा है ही नहीं। आ गया पलट के, आ गया पलट के, निकल गया गुरूर, खत्म हो गया, पलट के आ गया। जैसे ही पलट के आया, अब इमाम साहब के पास आके रोने लगा, हुजूर माफ कर दो, मैंने बहुत मजाक उड़ाई। कहा क्यों? तुम तो चौराहों पे खिल्ली उड़ाते थे, 8-10 लफंगे लड़के रहते थे, उनके गुटके उठ के देते रहते थे, इधर से पैसे फेंके उधर से फेंके, ऐसा करा वैसा करा, और ठट्टे ऐसे आदमी के साथ 10-20 हो ही जाते, जिसके बाद फ्री में पैसा मिल गया। निठल्ले निकम्मे कितने घूम रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अब कहने लगा, अब तो बड़ा परेशान का, ऐसे ऐसे बताया, मज़ारों पे जाने लगा, अल्लाह वालों में जाने लगा, मगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने तकरीर में बयान किया था, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा, कुरान के बारे में मैं बोला था, कुरान में हर चीज का बयान, और कुरान मोमिनों के लिए रहमत है, शिफा भी है, बेशक, सुभान अल्लाह, हर बीमारी का इलाज है। पकड़ लिया उसने। कारी वसीम रहते थे वहां पे, इमाम साहब, मैं जसपुर में पढ़ाता था उस वक्त, पता नहीं ये आसिफ कमाल पढ़ते थे मेरे पास, पता नहीं इनका आगे पीछे की बात है, क्योंकि ये भी मेरे पास पढ़े। अब वहां पे अल्लाह, अब पकड़ लिया। इमाम कारी वसीम ने फोन किया, बोले हुजूर ऐसे ऐसे मामला है, और बहुत बदतमीज आदमी था, और ऐसे ऐसे ऐसे, क्या करें, मरने दे उसको,
آدمی غصہ ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا, بھولا بھٹکا آ جائے کوئی بات نہیں, ایسا کرو اس سے توبہ کرا دو کہ آج کے بعد اللہ والوں کے نام پہ ہنسی مذاق نہیں, ٹھٹا نہیں, امام حسین کے تعلق سے کوئی منہ نہیں بنانا, کسی بھی اللہ والے کی شان میں کوئی گستاخی نہیں, کسی عالم کی شان میں گستاخی نہیں. اس سے کہہ دو کھل کے توبہ کر لے اور انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے پھونکو. اللہ قاری وسیم نے جب ایسا کیا اور انہوں نے پڑھ کے جب پھونکا, اس کا پس آنا بند ہو گیا, ریلیف مل گئی, اسے لگا سکون ہو گیا, ٹھیک ہونے لگا. اب تو بڑا خوش اعلان کرانے لگا, کہا میرے بارے میں کا تاریخ لے لو, مجھ سے بھی بات کرانے لگا. بی بی چلی گئی, ماں باپ تھے ہی نہیں. اس نے سارے دوستوں کو, جن کو شراب پلاتا تھا, جن کو جوئے کھلاتا تھا, جن کو سود پہ پیسے روپیے دیتے تھا, جس کی بہن بیٹیوں کی عزت نیلام کراتا تھا, سب سے توبہ کر لی, چھوڑ دی, داڑھی رکھا لی, نماز پڑھنے لگا اور کہنے لگا حضور میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, شادی کرنا ہے. کہاں تمہارے گاؤں میں اگر کوئی بیوہ عورت ہو اور تمہاری عمر کتنی ہے؟ بولا 35 سال کی ہو گئی ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی 30-35 سال کی اگر کوئی بیوہ عورت ہو اور اس کی کوئی بیٹی ہو جس کے رشتے نہیں آتے, اس کے ساتھ شادی کر لو. اس نے ڈھونڈا تلاشا, گاؤں میں ایک عورت نکل گئی. اس نے کہا ایسے ایسے. کہا میرا پیغام میرے بارے میں بتا. اس نے بتایا جا کر کہ سید صاحب نے یوں ایسے ویسے. تو وہ رونے لگی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا بڑا مالدار, اتنے پیسے والے, اور اس کی 2 بیٹیاں اور تھی. اس نے شادی کرنے کے, اس نے رشتہ کرنے کے بعد اس نے کہا جو میری ان 2 سالیوں سے اگر رشتہ کرے گا تو 7-7 لاکھ روپے کا اسے مکان دوں گا یا پھر کاروبار کے لیے پیسے لے لیں, مگر شرط یہ ہے کہ نمازی ہو. اس نے میری تاریخ لے لی, 17 تاریخ تھی, جمعے کا دن تھا. میں نے کہا جمعے کے دن آ رہا ہوں, جمعے میں تقریر کروں گا, نماز پڑھاؤں گا, پھر اس کے بعد تمہارا نکاح ہوگا. سارا پورے کا پورا خرچہ اس نے اٹھایا, گاؤں والوں کو دعوت دی, جہیز بھی لڑکی والوں سے, مگر پیسہ اسی کا تھا. اللہ اللہ پورا خرچہ, میں پہنچ گیا, نکاح پڑھا دیا. اللہ اللہ وہ بی بی دعائیں دے رہی ہے, بیوہ لڑکی دعائیں, اس کی ماں دعائیں دے رہی ہے. کچھ دن گزرتے ہیں مگر اس کا پھر وہ کینسر ہرا ہو گیا. پھر اس کا کینسر ہرا ہو گیا. اللہ, پھر ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب یہ نہیں بچے گا. اب تو جو اس کی بیوی اتفاق سے پیٹ سے تھی, بچے کی امید تھی, غریب بیوی کو جب پتا چلا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. غریب کی لڑکی جو سکون دے دیتی ہے, وہ مالدار کی لڑکی تمہیں بلٹ اپاچے تو دے سکتی ہے مگر سکون نہیں دے سکتی. وہ غریب کی بیٹی, غریب کی رو رو کر کے دعا کر رہے ہیں, اللہ پہلے تو میرا شوہر ملتا نہیں تھا, مل گیا, اے اللہ وہ بچے گا نہیں, ایسی بیماری ہے مجھے پتہ بھی نہیں تھا مولا, اس سے تو میرا نکاح ہوتا ہی نہیں. اے اللہ میرے شوہر کو ٹھیک کر دے, دعائیں کر رہی ہے. سورہ واقعہ میں نے تقریر میں بیان کیا تھا, اگر جو بیوی 3 مرتبہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے دعائیں کرے تو اس بیوی کی شوہر کے حق میں ایسی دعا ہوتی ہے جیسے فاطمہ کی دعا حضرت علی کے حق میں ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دعائیں کر رہی, بیچاری نہ کھا رہی نہ پی رہی. ایسے وقت میں ایک تو ویسے گری پڑی رہتی لڑکی, اس سے کھایا پیا نہیں جاتا. 4-5واں مہینہ پریشان تھی. بی بی سے کہا تم پریشان مت ہو, تم پریشان مت ہو, اللہ زندگی دے گا تو ٹھیک ہے, موت دے گا تب بھی ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. تقریر سن لی. اس نے کہا تم ایسا کرو, سید صاحب سے بات کرو ہینڈ فری کر کے. اس نے بات کری, کہا حضور ایک بات بتائیں, قرآن میں کوئی نہ کوئی تو آیت ہوگی جو کینسر کا علاج ہو. میں نے کہا بیٹا ہے تو, مگر اگر کر لو تو ہے علاج, اگر کر لو تو. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھو. کتنے نام ہیں؟
اور میں ان کا 28ویں سپارے کی آیت هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. میں نے اس کا نام پوچھا, اس کے نام کے عدد نکال کے بتا دیا, بیٹا اتنی مرتبہ پڑھ لو. کہنے لگی حضور کب پڑھوں؟ میں نے کہا تہجد میں پڑھ لو. اللہ اللہ وہ لڑکی روزانہ رات کو تہجد میں پڑھتی ہے اور رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے. ایک مہینہ دعا کرتے کرتے روتے روتے گزر گیا, بیچاری سوکھ کے کانٹا ہو گئی. ایک تو ویسے امید سے تھی تھوڑا سا کھانا کھا رہی ہے, اب اگر چل رہی ہے تو چکر آ رہا, بیٹھ رہی ہے تو چکر آ رہا, اٹھ رہی ہے تو چکر آ رہا. اب محرم کا مہینہ آ گیا. سبحان اللہ. جیسے ہی محرم کا مہینہ آیا, ایک دن دو دن 20 محرم گزر, 21ویں رات آتی جو حضرت علی کی شہادت کی رات ہے. پڑھتے پڑھتے قرآن سامنے تھا, دعا مانگ رہی تھی, چکر آ گیا, آنکھوں کے نیچے اندھیرا, بہت زیادہ چکر آیا تو اس نے سوچا میں تھوڑی دیر دیوار سے ٹک جاؤں. جیسے ہی دیوار سے ٹکی ہے, آنکھ لگی ہے تو سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے, چادر جو اوڑے تھی وہ اتر جاتی ہے. اللہ, کوئی آنے والی تھی اور سر پہ دوپٹہ سنبھال کے, چادر سنبھال کے کہتی ہیں بیٹی تو میرے بچوں کا صدقہ مانگ رہی ہے اور خود سو رہی ہے. کہا میرے بچوں کا صدقہ مانگ رہی ہے اور خود سو رہی ہے. اللہ اللہ وہ لڑکی کہتی ہے جب میں نے آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی, کوئی نہیں تھا. میں نے دیکھا قرآن شریف کھلا ہوا, قرآن شریف میں سے ایک ہری لائٹ نکلی. یہ سب کچھ قاری وسیم صاحب نے بیان کیا تھا. وہ لائٹ نکلی, اللہ اللہ, اور وہ لائٹ اس لڑکی کے چہرے پہ گری, اس کی آنکھ اور کھل گئی. اللہ اللہ وہ لڑکی کہتی ہے وہی ہری لائٹ میرے شوہر کی چارپائی میں چلی گئی. میں دیکھ رہی ہوں سر سے لے کے پاؤں تک وہ ہری لائٹ اتر جاتی ہے. وہ لڑکی بولی میں نے دیکھا مگر چکر آ گیا, دیوار سے ٹک گئی, آنکھیں بند کر لی. کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا جا 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 اٹھ جا, تیرا شوہر ٹھیک ہو گیا. بے شک سبحان اللہ. اتنے میں اذان ہونے لگی اور جیسے ہی اذان ہوئی وہ لڑکی اٹھی, خوشی کے مارے قرآن کو چوما بند کرا, جا کے شوہر کے اوپر گر گئی. کہا اٹھو تم ٹھیک ہو گئے, اٹھو تم ٹھیک, جیسے پاگل نہیں ہوتے, کہا خوشی کے مارے, کہا اٹھو تم ٹھیک ہو گئے. وہ لڑکی کہنے لگی ٹھیک ہو گئے تم. اللہ, وہ سمجھا نا میری بیوی کمزور ہو گئی, یہ دماغ کا توازن ایسی ہو گئے, بیچاری پر لوڈ بہت ہے, اوپر پیٹ سے, سمجھے یہ ساری باتیں. بی بی کے سر پہ ہاتھ پھرایا, بٹھالا, پانی لایا, پانی پلایا, کہا پریشان مت ہو, ہاں میں ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن بی بی کہاں مانے, بی بی والی تم ٹھیک ہو گئے, جاؤ, میں نے کہہ دیا, مجھے بتا دیا ٹھیک ہو گئے. کہا کس نے بتایا؟ کہا مجھے لگتا میں حسن حسین کا صدقہ مانگتی تھی, انہوں نے یہ کہا میرے بیٹوں کا صدقہ تجھے مل گیا, شاید فاطمہ ہوں گی. اللہ اللہ جب اتنا کہا میرے شوہر میرے کہنے سے تم چلے جاؤ, جاؤ دلی چلے جاؤ اور جا کر کے تم اپنا چیک اپ کراؤ, انشاءاللہ تم ٹھیک ہو گئے. میرا قرآن پہ ایمان ہے, میں نے دیکھا ہری لائٹ نکل رہی تھی, جاؤ میرے شوہر لگتا تم ٹھیک ہو گئے. کہا چلو ناشتہ بناؤ, ناشتہ کرا. بی بی کا دل سمجھانے کے لیے گاڑی تو کھڑی تھی, دلی چلا گیا. سبحان اللہ. جیسے ہی دلی گیا, جی وی پنتھ میں اس نے چیک اپ کرایا تو نارمل آیا. اب تو اس کا دل میں دل پڑ گیا, ارے پھر اور بڑا والا جو چیک اپ تھا, پہلے تو چلو بی بی کو دکھا دوں ایسے چھوٹا موٹا چیک اپ, جب نارمل آیا تو اس کا دل اور مطمئن.
اس نے بڑا چیک اپ کرایا، جو چیک اپ کرایا سارے نارمل۔ ڈاکٹر بولے یہ بتا تیرا سرجن کون ہے، یہ بتا تیرا علاج کس نے کیا ہے، تیرے کاغذ تو ہمارے یہاں ہے۔ امریکہ تک ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا، مگر بول تو ٹھیک کیسے ہوا؟ اللہ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرا سرجن میرا ڈاکٹر میری بیوی ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا میں مالدار کے چکر میں تھا، وہ چھوڑ کے چلی گئی، یہ غریب کی بیٹی نے اپنی جان میرے لیے داؤ پہ لگا دی اور مجھے ٹھیک کر دیا۔ آج میری بہنیں اپنے شوہر کے لیے کیوں ایسی نہیں بنتی، اور تم بھی کیوں اپنی بیوی کے لیے ایسے نہیں بنتے ہو؟ آج گھر گھر میں کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں؟ آج کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں؟ آج کیوں مار پیٹ ہو رہی ہے؟ ذرا ذرا بات پہ تم اپنی بیوی پہ جوتا چپل اٹھا لیتے ہو، تماچے مارتے ہو، گالیاں بکتے ہو۔ میرا موضوع یہی تھا، یہی آنا تھا مجھے۔ اللہ اللہ کہنے لگا میری بیوی نے میرا علاج کیا اور آنکھوں میں آنسو آنے لگے، کہنے لگا میری بیوی تم پہ قربان ہو جاؤں۔ اللہ اللہ خوش ہو گیا۔ ڈاکٹر بولا تمہاری بیوی کیا MBBS ہے بتاؤ؟ کہا نہیں۔ کہا MD؟ کہا نہیں۔ کہا BMS؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کون سی ڈاکٹر ہے؟ کہا وہ روحانیت کی ڈاکٹر ہے، اس نے قرآن سے علاج کیا ہے۔ قرآن سے کہا اپنی بیوی کو ہفتے میں ایک دن ہمارے یہاں رکھ دو، ہم منہ مانگی تمہیں تنخواہ دیں گے، ایسے ڈاکٹر کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا وہ پاگل ڈاکٹر سنو، وہ میری بیوی مجھ سے دل و جان سے پیار کرتی ہے، اس نے اپنے اللہ سے مانگا، میں سوتا تھا وہ رات رات بھر روتی تھی۔ آج کون سی ایسی بیوی ہے جو اپنے شوہر کے لیے رو رہی ہو؟ جنے کتنی میری بہنیں ایسی ہے، تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا تمہارا شوہر سعودی عرب چلا جائے، تمہارا شوہر ڈرائیور ہو، تمہارا شوہر کہیں بمبئی یا چنئی وغیرہ چلا جائے تو تم میلوں ٹھیلوں میں دوسرے لڑکوں سے باتیں کر رہی ہو، موبائلوں میں تمہارے SMS پکڑے جا رہے ہیں، موبائلوں میں تمہاری ویڈیو کالنگ پکڑی جا رہی ہے۔ میری بہن تجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لڑکی وہ لڑکا کہنے لگا میری بیوی نے مجھے قرآن سے ٹھیک کیا ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جتنے پیسے تھے اپنی بیوی کے لیے سونے کا ہار لے لیا۔ کہا آج اگر میرے پاس 10 لاکھ بھی ہوتے تو بیوی پہ قربان کر دیتا۔ اللہ 10 لاکھ جتنے ہوتے قربان کر دیتا۔ ہار لیا۔ ادھر وہ لڑکی کے کارنامے سنو۔ لڑکی دروازے پہ آئی تھی شوہر کو لکھانے، جاؤ میرے سرتاج، اور دعا کرنے لگی اے اللہ میرے شوہر کو ٹھیک کر دینا مولا، ٹھیک کر دینا۔ رات بھر اس لڑکی نے کچھ کھایا نہیں تھا، ایک تو پیٹ سے تھی بیچاری، سے سنبھل کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی دروازے سے واپس آئی، میری طرف توجہ رکھو، جیسے ہی دروازے سے واپس آئی اسے سیدہ فاطمہ یاد آ جاتی ہے، اور جیسے ہی سیدہ فاطمہ آئی یاد آئی، اس نے وضو بنایا، سورہ نور اور سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی، اور پڑھتے 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 قرآن کھلا تھا، وہ لڑکی دعائیں کر دی اللہ میرے شوہر کی رپورٹیں نارمل آ جائے، میرا شوہر ٹھیک آ جائے، ٹھیک ہو جائے۔ اس لڑکی کو چکر آیا، جیسے ہی چکر آیا لڑکی گری، سر پھٹ گیا، خون نکل نکل کے جم گیا، لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ بیچاری کا دوپٹہ اللہ جانے کہاں تھا، لیکن وہ بے ہوش پڑی ہے، قرآن کھلا ہے، کوئی گھر میں بچہ نہیں تھا، اللہ کوئی آدھا چمچ پانی ڈالنے والا نہیں تھا۔ ارے میری بہنوں، آج تم شوہروں سے لڑتی ہو، ذرا اسلامی تاریخ دیکھو، یہ بھی تو ہے، اور ابھی دنوں کی بات تھوڑی ہے، بلند شہر کی بات ہے، ابھی وہ زندہ ہے، لیکن ذرا سنو، اللہ اللہ وہ لڑکی کا سر پھٹ گیا اور وہ لڑکی بے ہوش پڑی ہے۔
بیچاری صبح سے لے کر کے دوپہر تک ادھر 4 بج گئے، رپورٹیں کراتے کراتے سارے چیک اپ کراتے کراتے ادھر سے رپورٹیں ملنے میں 4 بج گئے۔ بیچاری نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، بے ہوش پڑی ہے، بے ہوش، مگر اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے۔ قرآن کھلا پڑا، لڑکی کا دوپٹہ الگ ہے اور وہاں پہ پڑی ہے، کوئی آدھا چمچ پانی پلانے والا نہیں ہے۔ اتنے میں شوہر 4 بجے جب گھر میں آیا، دروازے پہ آ کر کے دیکھا، او کنیز فاطمہ میری طرف توجہ دو، او کنیز فاطمہ، فاطمہ کا گھر میں آ کر کے دیکھا تو کوئی نہیں، وہ لڑکی بے ہوش